مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی. تاتاریوں نے قید کر لیا. 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے. وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا. 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی. ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرتا تھا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے, میرا جرم بڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے, بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے. لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا, اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو. کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ, کافر بادشاہ, اسلام کی مخالفت کرنے میں ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا, رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے, نبی ایک ہے. خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے. اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے, ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے. بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا, جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں, تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے دوستو یہ رنگ تھا, دیکھیں نا, یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا, اس فلک نے پہلی بار دیکھا, اس زمین نے پہلی بار. اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی, اس نے پہلی دفعہ دیکھا. احد کا میدان ہے, 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے. ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے, تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں, وہ جو ساتھ پڑا ہے اس کے زخم گہرے ہیں, پہلے اسے پانی پلا دے, جا اسے دے دے. اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا, اس کا زخم زیادہ گہرا ہے, اسے پانی پلا. تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, میں تو جوان ہوں, برداشت کر رہا ہوں, بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا, پہلے اسے پانی پلا. چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا, 5واں کہنے لگا 6ٹھے کے پاس جا. حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا, میں نے کہا محمد کے غلاموں, رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے, زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے. کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ, میں نے نہیں پانی پینا, جا پہلے کے پاس لے جا. کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے. کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی کما رہنا, محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں, کما رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد. میرے دوستو لٹا ہوا برما, روتے ہوئے مسلمان, سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں,
بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دیں، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی۔ ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ سیری پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ سیری پھر آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں تو میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا ہے۔